کہ تم خود کو نہ بدلو گے لمحات بتاتے ہیں، تم لوٹ کر آؤ گے حالات بتاتے ہیں، سفر کا فرض نبھانے نہ کوئی آئے گا، اگر گرا تو اٹھانے نہ کوئی آئے گا، اور قدم جو روکی درختوں کی لوریاں سن کر سو گئے تو جگانے نہ کوئی آئے گا۔ میرے بھائی اب وقت آ گیا ہے، مجلس اتحاد المسلمین کا قافلہ آپ کے بیچ، آپ کے گاؤں، آپ کے محلے، آپ کے دروازے پر دستک دے دیا ہے، پہنچ چکا ہے آپ کے پاس۔ حضرت اسدالدین اویسی صاحب کی آواز پہنچ چکی ہے آپ کے پاس، اور اس آواز پہ اگر ہم نے لبیک نہ کہا تو میرا خیال ہے، میری یہ سوچ ہے کہ شاید آنے والا وقت بہت برا ہوگا۔ وہ یوں کہ ایک شخص حیدرآباد کی سرزمین سے چل کر 2000 کلومیٹر دور سے چل کر ہمارے گاؤں، ہمارے گلی، ہمارے محلے میں آتا ہے اور ہمارے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں اٹھو، جاگو اور حق کی لڑائی میں میرا ساتھ دو، میں تمہیں انصاف دلانے کے لیے آیا ہوں۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں اپنے دروازے کو بند کر کر اس کی آواز پر لبیک نہیں کہتے ہیں۔ بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اس کی آواز میں آواز نہیں ملاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اٹھ کھڑے ہونا ہے اور ظالم اور جابر حکومت کا خاتمہ کرنا ہے، انہیں اکھاڑ کر پھینک دینا ہے انشاءاللہ العزیز۔ آپ کے بیچ بڑی دیانتداری کے ساتھ سلطان پور کے صدر محترم جناب دلشاد صاحب اور ان کے رفقا اور اصدقاء اور ان کے ساتھی اسولی ویدھان سبھا کے پرتیاشی جناب حاجی داؤد صاحب ایک مضبوط دیوار کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں، لوہا پلائی کی دیوار کی طرح کام کر رہے ہیں۔ بس ضرورت ہے آپ لوگوں کو ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر، قدم سے قدم ملا کر ان کا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ العزیز 2017 میں یہاں کا مستقبل روشن ہوگا، کچھ اور ہوگا، تغیر ہوگا اس میں انشاءاللہ العزیز۔ ضرورت ہے کہ ایک قائد ہو، ایک پرچم ہو، ایک صف ہو، کبھی بکھری ہوئی قوموں کو کرو پر نہیں ملتا، اور سمجھتی کیوں نہیں آخر ہماری قوم وہ نکتہ، وہ قومیں لٹ جاتی ہیں جنہیں رہبر نہیں ملتا۔ مسلمانوں یاد رکھو، ہم لوگوں نے کبھی اپنا نیتا مسلمان لیڈر کو نہیں مانا، ہم نے نیتا مانا دلالوں کو، دھوکے بازوں کو، لوٹ مار کرنے والوں کو، نوکر چاکر کو اپنا نیتا مانا، کبھی خود مختار لیڈرشپ کو ہم نے تسلیم نہیں کیا۔ یہی ہماری سب سے بڑی بھول تھی۔ اصل میں جو ووٹ ہے، جسے ہم ووٹ سمجھتے ہیں، ووٹ کہتے ہیں، اسے اردو میں کہتے ہیں حمایت، اور اسے ہی ہندی میں کہتے ہیں مت، اور اسے ہی عربی میں کہتے ہیں میرے بھائی بیعت۔ کیا بات تھی کہ حضرت امام حسین اپنے 72 رفقا کے ساتھ یزید پلید کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا؟ ضرورت وہاں حق اور باطل کی تھی اور کوئی بات نہیں تھی۔